شکریہ. شاہد صاحب آپ میاں صاحب کی بات کی, میاں صاحب کو تو اب انصاف ملنا چلے دیر سے ہی مل تو رہا, آپ کو انصاف نہیں ملا. دوسری بات یہ کہ جہاں تک انصاف نہ ملنے کی بات ہے تو بھٹو صاحب کو بھی انصاف نہیں ملا, بینظیر بھٹو صاحبہ کو بھی انصاف نہیں ملا. تو ہے یہ تو ملک کا نظام ہی شروع سے نہیں, اس کو بدلیں گے نہیں, پھر یہی نا, اگر نہیں بدلیں گے تو پھر خرابی ہوگی. انصاف یہاں پر انصاف یہ ملتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم آپ کو یہاں تو کنوکٹ کر دیں گے, یہ اوپنلی نیب کہتی ہے کہ ہم ٹرائل کورٹ میں آپ کی کنوکشن کرا دیں گے, آپ کو جیل بھیج دیں گے, پھر جا کے ہائی کورٹ سے آپ جسٹس لے لیں. لیکن یہ جو 5 سال کا عرصہ گزر گیا, 5.5 سال کا, اس کا حساب کون دے گا؟ یہ حساب جسٹس جاوید اقبال کو دینا پڑے گا. میں آپ کو آج بھی کہتا ہوں, وہ آدمی سوچ لے, آج معافی مانگے اس ملک کی عوام سے, جن لوگوں کے ساتھ اس نے ظلم کیا ان سے معافی مانگ لے تو شاید آخرت میں بچت ہو جائے. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. آپ جن کرسی پر بیٹھتے ہیں ذمہ داری کی کرسیاں ہوتی ہیں, انصاف کی کرسی پر بیٹھتے ہیں بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر آپ کو احساس نہیں ہے, جو آدمی سپریم کورٹ کا جج رہا ہو اور اس کرسی پر بیٹھ کر جھوٹ بولے, ناانصافی کرے, جعلی مقدمے بنائے, اس کا کیا احتساب نہیں ہوگا؟ جناب میاں صاحب تو آپ ماشاءاللہ مقدمات سے بری ہو رہے ہیں, انصاف بھی مل رہا ہے. یہ بتائیں کہ آپ کا ویژن کیا کہہ رہا ہے, کیا ان کی نااہلی جو تاحیات نااہلی وہ ختم ہونے والی ہے, اور کیا دوبارہ وہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں؟ نمبر 2, کیا آپ نے مبارکباد دی انہیں بری ہونے کی؟ پہلی بات ہے, پھر آپ نے کہا انصاف مل گیا. میں کیا کہہ رہا ہوں اس وقت؟ بظاہر انصاف نہیں ہے. 5 سال آپ نے ایک شخص کے ساتھ زیادتی کی, پھر کہتے ہیں انصاف مل گیا. تو جو ناانصافی جنہوں نے کی ان سے انصاف کون لے گا؟ باقی آپ یہ بتا دیں کہ کون سی پاکستان کی دفعہ ہے, آئین میں کہاں پر لکھا ہے کہ آپ کسی کو تاحیات نااہل کر سکتے ہیں؟ بتا دیں. یہ بھی ناانصافی ہے. یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. آئین کہتا ہے کہ الیکشن لڑنا آپ کا آئینی حق ہے, بنیادی حق ہے, سیاست کرنا آپ کا بنیادی حق ہے. یہاں پر ملک کا سپریم کورٹ ہے کہ نہیں, میں تمہیں تاحیات نااہل کرتا ہوں. یہ کون سا انصاف ہے؟ پھر آپ کہیں گے جب واپس ہو جائیں گے کہیں گے انصاف مل گیا. تو پہلی بات ہے ناانصافی نہ کیا کرے نا, تاکہ انصاف دینے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. جی جب ابھی پہنچے ہیں نا, ان کو بھی انصاف دیں گے انشاءاللہ. جی ان کو بھی انصاف دے دیں. کیا انصاف دیں گے؟ پھانسی تو آپ نے لگا دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, یہ فیصلے جعلی فیصلے کرنے سے پہلے سوچا کریں کہ ملک کا قانون کیا ہے, دنیا کا قانون کیا ہے. اب پھانسی کے بعد آپ کیا انصاف دیں گے کسی کو؟ سر یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ الیکشن جو ہے اس ماحول میں نہیں لڑ سکتا. گزشتہ دنوں میں ایک چینل پہ آپ نے پروگرام میں کہا ہے, کیا آپ ایک سیاستدان ہیں تو سیاستدان کو کیا میدان خالی چھوڑنا چاہیے؟ دیکھیے, میں نے یہ کہا ہے کہ جو آج ملک کے سیاسی حالات ہیں اس میں الیکشن کچھ نہیں دے گا. ایک بڑی خرابی پیدا ہوگی, میں اس خرابی کا حصہ نہیں بننا چاہتا. میدان چھوڑنے کا مطلب احتجاج ہوتا ہے. جب مجھ جیسا آدمی جو 35 سال سے سیاست میں اگر یہ بات کر رہا ہے تو ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں. میدان خالی ہو جاتے ہیں, انسان ایک سانس کی مار ہے, میدان خالی ہو جاتا ہے. میدان کی بات نہیں ہے, بات ملک کی ہے, بات نظام کی ہے, اور بات اس ملک کے 24 کروڑ عوام کی ہے کہ ان کا کیا بنے گا. شاہ صاحب یہ جو بھائی نے سوال, نثار صاحب پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں, کیا کچھ اس طرح کی خبریں دے رہے کرتے ہیں؟ یار میری ان سے 6 سال سے ملاقات نہیں ہوئی, اپنی کیا رائے ہے؟ میں رائے نہیں دے سکتا اس بات. آپ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں الیکشن آپ نہیں لڑ رہے, کیا حالات سے خوفزدہ ہو گئے کیونکہ آپ پچھلے الیکشن میں آپ کو ہرا دیا گیا تھا, یا مفتاح اسماعیل اور مصطفیٰ نواز کی دوستی کی وجہ سے الیکشن نہیں لڑ رہے؟ میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے, بٹ حالات سے خوفزدگی نہیں ہوتی ہے. اگر میاں صاحب نے جتنا میرا الیکشن اس دفعہ آسان ہے زندگی میں کبھی نہیں تھا. اگر میاں صاحب آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور وہ آپ کو الیکشن لڑنے کی دعوت دیتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ ملاقات مفروضے پر مبنی سوال میں نہیں دے سکتا. میں نے ایک فیصلہ کر دیا ہے, اس فیصلے سے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا. سر آپ کی لندن میں تو ملاقاتیں ہوئی, یہاں کوئی آپ کو میاں صاحب کی طرف سے کوئی دعوت ملی ہے ملاقات؟ نہیں, وہ کل حکم کریں, میں 4 گھنٹے لگتے ہیں اسلام آباد سے لاہور تک میں چلا جاؤں گا, لیکن کچھ اس میں آگے بحث کی گنجائش نہیں ہے.
میرے اچھا فیصلے سر یہ بتائیے الیکشن میں حصہ نہ لینے کی وجہ کیا ہے؟ مطلب اس وقت جو سیاسی معاملات جو ہیں یا کوئی اسٹیبلشمنٹ کے معاملات آپ کو جو ہے وہ بہتر نہیں لگ رہے، کیا وجوہات ہیں؟ صرف 41 ٹی وی پروگراموں پر بتا چکا ہوں کہ کیوں نہیں. اب بھی پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو آج ملک کی سیاست ہے میرا اس سے اتفاق نہیں ہے. سیاست اقتدار کے لیے ضرور ہوتی ہے لیکن اقتدار برائے اقتدار نہیں ہوتی. جب سیاست کا مقصد صرف اقتدار رہ جائے پھر معاملہ بنتا نہیں. مجھے آج اقتدار کی سیاست نظر آتی ہے، اس کا حصہ میں نہیں بننا چاہتا. یہ الیکشن کچھ نہیں دیں گے، یہ بات یاد رکھیں. اگر آج آپ نے طے نہ کیا کہ ملک آگے کیسے چلے گا، یہ الیکشن مزید انتشار کا باعث ہو. سر آپ آگے چلنے کا مطلب یہ ہے آپ کہ نہیں چاہ رہے کیا نگران مسلسل چلے یا کوئی اور آگے بیٹھے؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں الیکشن ضرور کرائیں. الیکشن کے بغیر گزارا نہیں ہے. الیکشن کرائیں گے، بغیر آگے کا راستہ طے کیے تو خرابی ہوگی. الیکشن نہیں کرائیں گے اس سے بڑی خرابی ہوگی. اچھا سر اگر نون لیگ راستہ کیا طے کریں؟ راستہ کون سا طے کریں الیکشن سے پہلے وہ تو بتائیں. یہ انصاف کا راستہ طے کر لیں، معیشت کا راستہ طے کر لیں، ملک میں اداروں کے درمیان تعلقات کا راستہ طے کر لیں، ملک کے عوام کے لیے کیا کریں گے یہ راستہ طے کر لیں. آج 4 مہینے سے انٹرم گورنمنٹ ہے، کسی نے بات کی ہے ملک کے عوام کی، ملک کی معیشت کی، ملک کے مسائل کی حل کی؟ کوئی کہتا ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. سب کو اقتدار چاہیے، اقتدار سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو سر اس وقت جو ہے نون لیگ کی الیکشن لڑنے کی مہم ہے تو وہ بھی صرف اقتدار کی جنگ ہی لگ رہی ہے آپ کو؟ لیکن میں کہہ رہا ہوں سب آج اقتدار کی بات کر رہے ہیں، مجھے عوام کے مسائل کی حل کی بات نظر نہیں آتی.